ڈاکٹر صاحبہ پہلے آپ کی رائے ہم جاننا چاہتے ہیں، یہ جو کل سے بڑی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے، گو کہ اس کے کچھ اشارے مل رہے تھے پچھلے دنوں میں بھی ڈپلومیٹک چارٹر کے اندر، لیکن اب باضابطہ طور پر نہ صرف ٹرمپ کا روبیو کا اشارے دینا ایک امن معاہدے کی طرف، بلکہ ایکسیوس کی یہ جو خبر ہے 2 منٹ کے لیے اگر اس کے اوپر اتفاق کر لیا جائے اور اس فریم ورک کو دیکھا جائے تو کیا اس فریم ورک میں وہ جزو ہیں جو ایک طویل مدتی جنگ بندی اور کسی معاہدے کی طرف لے کر چلتے ہیں؟ علینا اس وقت یقینی طور کے اوپر اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ایک طویل المدت جو ہے معاہدے کی طرف نظر آتی ہیں، کیونکہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ جو اعتماد سازی ہے وہ کیا 10 سال کے اوپر ہوگی یا 15 سال پہ یا 20 سال کے اوپر۔ امریکہ نے یہ کہا کہ جو ایرانین ایٹمی مواد ہے وہ چاہتے ہیں کہ 20 سال تک ایران اس کے اندر انویسٹ نہ کرے۔ اس وقت جو خبر آ رہی ہے وہ تقریباً 12 سے 15 سال کی ہے، اس سے پہلے جو خبر تھی وہ تقریباً 10 سال کی تھی۔ لیکن مسئلہ صرف یہ 10، 15 یا 12 سال کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو لنکڈ ہے وہ جے سی پی او کے بعد جو یک طرفہ صرف اور صرف امریکن جو سینکشنز تھیں جو ایران کے ایٹمی پروگرام کے ساتھ لاگو تھیں۔ اب یو این فریم ورک کے مطابق جے سی پی او کا جو فریم ورک ہے وہ 2025 میں ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت جو واحد سینکشنز ہیں وہ صرف اور صرف ایران کے اوپر امریکہ کی ہیں، جس میں تھرڈ پارٹی سینکشنز بھی ہیں۔ اس وقت 19,000 سے زائد سینکشنز ایران کے اوپر لگی ہوئی ہیں، جس کے اندر ان کی آئل کی انڈسٹری، ایویشن کی انڈسٹری اور اس کے علاوہ باقی تمام جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ایران کے ساتھ تجارت کرے گا اور امریکہ کے بغیر کرے گا تو اس کے اوپر مطلب مختلف قسم کی کنڈیشنالٹیز تھیں۔ تو ایک لحاظ سے اگر ایران کو وہ واپس لے کے آنا چاہتے ہیں پیٹرو ڈالر کے اندر تو یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ معاہدہ آگے جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ پیٹرو ڈالر میں آگے جائیں گے تو اس بات کا فیصلہ بھی ہوگا کہ جو ایران کا سب سے بڑا آئل کنزیومر ہے وہ چین ہے، کہ اس کا معاہدہ کتنی حد تک۔ اس لیے عربچی صاحب جو ہے اس وقت جو ہے چائنا بھی گئے، اس سے پہلے وہ روس کے، کیونکہ جو ایٹمی مواد ہے جس کی بات چیت ہو رہی ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی سیف گارڈز کے نیچے تھا اس تمام جنگ سے پہلے، اور وہ اصولی طور کے اوپر یا معاہدے کے تحت اس کی جو شروعات ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ جو ہے روس کا تھا۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس فریم ورک ایگریمنٹ کے بعد وہ کدھر جاتا۔ تو ظاہر ہے یہ تمام ریجنل پاورز کو آن بورڈ ہونا ضروری تھا جو ایران نے کیا، جس میں پہلے وہ عمان گئے، پھر وہ روس گئے، پھر وہ چائنا گئے، اور اس وقت جو امریکہ کے ساتھ یہ بات طے ہوتی ہے تو پھر ایک طرح سے سینکشنز آہستہ آہستہ ریڈیوس ہوں گی، ایران واپس پیٹرو ڈالر میں آئے گا، اور اگر پیٹرو ڈالر میں واپس آتا ہے تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایران کے جو لنکیجز ہیں فائنینشیل سسٹم کے ساتھ، یعنی کہ جو سوئفٹ سسٹم کے ساتھ، اس کو کرنا پڑے گا۔ اب سوئفٹ سسٹم پہ کتنی حد تک جاتے ہیں اور کپس پہ کتنی جاتے ہیں کہ جو اس وقت چینی سسٹم ہے یہ ہے، اور تیسری طرف جو روسی سسٹم ہے جو باہر فائنینس اور کرپٹو کرنسی کے ساتھ لنکڈ ہے۔ تو ایک طرح سے گلوبل اکنامک ٹرانسفارمیشن ہے، اور اس میں اگر یہ معاہدہ کامیاب ہوتا ہے تو امریکہ واپس یونیپولر مومنٹ کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ چھوٹی فتح نہیں ہے امریکہ کے لیے، اور یہ ایران کے لیے بھی بڑی فتح ہوگی، کیونکہ پھر ان کو بھی پتا ہے کہ اگلے 15 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے وہ امریکن سسٹم کے ساتھ ریکنیکٹ کر گئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ کہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی ان کا رول بہت مختلف ہوگا، اور بین الاقوامی جو تیل کی تجارت ہے اس کے اندر بھی۔ یہ بہت اہم آپ نے بات کی ہے، لیکن اس کا ایک جیو پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے، اس کو میں واپس آ کے آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ سلیم صافی صاحب، آپ اس ہفتے کے دوران بھی پہلے بھی تھوڑے اسکیپٹیکل رہے ہیں، دونوں کے درمیان بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، لیکن اب جس طرح سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کیا آپ کے خیال میں کچھ فالو تھرو ہو سکتا ہے اور اس بار معاہدے تک جا سکتی ہے بات؟ دیکھیں، تفصیلات جو سامنے آئی ہیں وہ تو ایک میڈیا کے ادارے کی طرف سے سامنے آئی ہیں، اور کسی حکومت نے آفیشلی یہ نہیں کہا ہے، لیکن ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، قرینی قیاس یہی ہے کہ یہی تفصیلات ہوں گی جو کہ ایران کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ لیکن اس پہ یہ جو تفصیلات ہیں اس پہ امریکہ تو راضی ہے، اور امریکہ کی طرف سے پیش کی گئی ہیں ایران کے سامنے تھرو پاکستان، لیکن ایران نے ابھی تک اس پہ اپنا رد عمل نہیں دیا ہے۔ اب اس میں جو بات کہی گئی ہے
باقی ساری چیزیں تو ایران کے حق میں ہیں کہ سینکشنز کا خاتمہ کیا جاتا ہے اور باقی ابنائے ہرمز کو کھول دیا جاتا ہے اور اس میں جو امریکہ کی ناکابندی ہے اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، اور ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ انکلوڈنگ ایران سب کے لیے ابنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ لیکن جو ایٹمی پروگرام کا معاملہ ہے، ابھی تک جو ایرانی قیادت کی طرف سے جو موقف سامنے آتا رہا، ایک تو یہ آیا ہوا تھا جو ان کے رہبر اور سپریم لیڈر کی طرف سے آیا تھا کہ ہم اپنے ایٹمی پروگرام کو اسی طرح مقدس سمجھتے ہیں جس طرح کی ایرانی سرزمین کو مقدس سمجھتے ہیں، اور دوسرا ایران نے جتنے بھی اس دوران پروپوزل دیے ہیں تو ایران یہ اصرار کرتا رہا کہ پہلے مرحلے میں ایٹمی پروگرام پہ بات نہیں ہونی چاہیے اور دوسرے مرحلے میں پھر اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے مرحلے میں یہ باقی سٹیپس اٹھا لیے جائیں، لیکن امریکہ کا اصرار یہ رہا کہ پہلے مرحلے میں بات ایٹمی پروگرام پہ ہونی چاہیے، اور امریکی عہدیدار یہ کہتے رہے کہ ہمارا اگر ایک نکاتی لہجے میں بیان کیا جائے تو ہمارا ایک نکاتی پروگرام یہ ہے کہ ایران کے پاس جوہری پروگرام اور ایٹمی صلاحیت اور بم بنانے کی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ابھی بھی مجھے یہ مشکل نظر آتا ہے کہ کس طرح جو ایٹمی پروگرام سے متعلق امریکہ کا ڈیمانڈ ہے اس پہ ایرانی قیادت کس طرح ہاں کرے گی۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے تو شاید باقی نکات سے متعلق دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آئے ہوں، اور پاکستان کی بھی یہ کوشش ہے کہ کوئی کامن گراؤنڈ تلاش کیا جائے اور اس پہ دونوں ممالک کو لایا جائے، لیکن جو ایٹمی پروگرام کا معاملہ ہے اس پہ مجھے دونوں ممالک کا اتفاق رائے اتنے آسانی کے ساتھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔